بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ تبعیت مقدمے از المقدمے کی بحث میں تھی، اور ہم نے اس موضوع پہ مصنف کا قول اور صاحب فصول کا قول، صاحب معالم کا قول ذکر کیا، شیخ انصاری کا قول ذکر کیا، ان میں سے ہر ایک رد کو بھی ذکر کیا۔ اب صاحب فصول نے اپنے اقوال، اپنے قول کی جو ادلہ ذکر کی تھی ان کو بھی ہم نے ذکر کیا، اور ان ادلہ کے اوپر جو اشکالات تھے مصنف کے اس کو بھی ذکر کیا۔ اب بحث کے آخر میں مصنف اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ اصلاً صاحب فصول جو کہ مقدمہ موصلہ کو حجت سمجھتے ہیں اور غیر موصلہ کو حجت نہیں سمجھتے، ان کے یا ان کو واجب نہیں سمجھتے، تو ان کے اس اشتباہ کی جو وجہ ہے وہ کیا؟ اشتباہ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حیث تعلیلی کو جو ہے وہ حیث تقییدی سے اشتباہ کیا ہے۔ یہاں پہ ایصال جو ہے وہ تعلیل کو بیان کرتی ہے کہ کیوں مقدمہ واجب ہے، وہ مقدمے کے موضوع میں داخل نہیں ہے۔ بس اصل جو موضوع ہے اور حکم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ المقدمہ تو واجبۃ، کہ مقدمہ جو ہے واجب ہے، وہ مطلقاً واجب ہے، چاہے موصلہ ہو چاہے غیر موصلہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس صورت میں کہ ہم کہتے ہیں مقدمہ تو واجبۃ، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مقدمہ کیوں واجب ہے؟ لہذا کہتے ہیں لأنہا موصلۃ، کیونکہ وہ موصلہ ہے، یا لإیصالہا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے موصل ہونے کی وجہ سے مقدمہ واجب ہے۔ جبکہ صاحب فصول نے اشتباہ سمجھائے اور اس ایصال کو قید موضوع یعنی مقدمہ قرار دیا ہے، اور سمجھائے کہ المقدمۃ الموصلۃ واجبۃ، کہ مقدمہ موصلہ جو واجب ہے، پھر اس کے بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مقدمہ موصلہ نہ ہو وہ واجب نہیں ہے۔ یہ بنیادی جو ہے نا وہ وجہ ہے مصنف کے نزدیک صاحب فصول کے اشتباہ کی۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ منشأ توہمہ، کہ صاحب فصول کے توہم کہ جو انہوں نے کہا کہ مقدمہ موصلہ حجت ہے اور غیر موصلہ حجت نہیں ہے، اس کا جو منشأ ہے خلطہ بین الجہت التقییدیہ والتعلیلیہ، وہ ان کا خلط کرنا ہے جہت تقییدیہ اور جہت تعلیلیہ کے درمیان۔ جو چیز جہت تعلیلیہ رکھتی تھی انہوں نے اس کو جہت تقییدیہ سمجھا ہے، اور جو چیز علت حکم تھی انہوں نے اس کو قید موضوع قرار دیا ہے۔ ھذا ما عرفت من عدم التخلف ھاہنا۔ مطلوب نفسی، کہ مقدمے کے وجوب کی جو غایت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مطلوب نفسی حاصل ہو جائے یا اس کے اوپر قدرت حاصل ہو جائے، اس طرح سے کہ اگر وہ مقدمہ نہ ہوتا تو قدرت پیدا نہ ہوتی۔ بس اصل جو ہدف ہے مقدمے کے وجوب کا وہ یہ ہے کہ تمکن جو ہے وہ مقدمے کے ذریعے سے ذیل مقدمے کے اوپر جو ہے وہ حاصل ہو جائے، قدرت حاصل ہو جائے۔ اب اگر انسان جو ہے وہ
اس چیز کو سمجھ لے تو دیکھتا ہے کہ یہ چیز مقدمہ موصلہ میں بھی موجود ہے، غیر موصلہ میں بھی موجود ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وَأَنَّ الْغَایَةَ، مقصد جو تھا وجوب مقدمہ سے، انما ہوا وہ فقط یہ تھا کہ حصول ما، اس چیز کا حاصل کرنا ہے، لولا ہو، کہ اگر وہ ما نہ ہوتی، لما تمکن من التوسل الی المطلوب النفسی، تو انسان جو ہے وہ مطلوب نفسی تک پہنچنا جو ہے اس کے اوپر اس کی قدرت جو ہے نا وہ نہ ہوتی، اس کے اوپر اس کی قدرت پیدا نہ ہوتی۔ فافہم فاغتنم، لہذا آپ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں اور غنیمت جو ہے نا حساب کر غنیمت سمجھیں آپ اسے۔ لہذا یہ جو ہے نا وہ منشأ اشتباہ ہے۔ اب اس چیز کو رد کرنے کے بعد جو اگلی جو چیز ہے جس کو مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ صاحب فصول کے دلیل کا جو ایک حصہ تھا کہ بھئی مولا جو ہے وہ جب کسی چیز کو مقدمہ موصلہ کو اگر چاہتا ہے تو وہ تصریح کر سکتا ہے کہ بھئی میں مقدمہ موصلہ کو چاہتا ہوں، اور مقدمہ غیر موصلہ سے وہ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اگر وہ مقدمہ موصلہ سے نہیں کرے تو یہ اس کے لیے کبھی ہے۔ اسی طرح سے مطلق مقدمہ سے جو ہے وہ تصریح سے اول جو مصنف ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدمہ موصلہ اور غیر موصلہ دونوں میں مقتضی وجوب موجود ہے، لہذا اصل وجود مقتضی کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک مقدمے میں مانع موجود ہے مقدمہ غیر موصلہ میں نہیں کی وجہ سے، لیکن مقدمہ موصلہ میں مانع نہیں ہے، لہذا وہ واجب ہوتا ہے، اور غیر موصلہ جو ہے واجب نہیں ہوتا آپ کی تصریح کے مطابق۔ نمبر دوسرا اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدمہ موصلہ کی تجویز کہ بھئی وہ جائز ہے اس کی صراحت کرنا، اور غیر موصلہ کی تحریم جو ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو اس سے ایک تالیہ فاسد لازم آتی ہے، اور وہ تالیہ فاسد ایسی ہے کہ جس کا کوئی قائل نہیں، کیونکہ اگر مقدمہ موصلہ کی تجویز کر دی جائے اور غیر موصلہ کو تحریم کر دیا جائے تو اس صورت میں اگر کوئی ذی المقدمہ کی قدرت سے باہر تھی۔ اب کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مقدور چیز کے ترک کرنے پر مکلف کو جو ہے وہ سزا ملے؟ نمبر دو، اسی طرح سے طلب حاصل لازم آتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو پھر دوبارہ اس کی طلب کیا جائے، اس کے لیے وجوب آ جائے کہ اس کو حاصل کرنا تمہارے لیے لازم ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بھائی مقدمہ تب واجب ہوگا، ایصال تب ہوگا کہ جب ذی المقدمہ حاصل ہو جائے، اس کے بعد ایصال حاصل ہوگا اور اس ایصال کی بنیاد پہ مقدمہ واجب ہوگا۔ اب جب مقدمہ واجب ہوگا تو اب کہیں گے کہ آپ ذی المقدمے کو انجام دیں، بھائی ذی المقدمہ تو پہلے سے انجام ہو چکا، تو پھر اس کو دوبارہ کیوں جو ہے نا وہ ہم انجام دیں؟ تو اس صورت میں جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ دو عمدہ اشکال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب پہلے ان اشکالات کو جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد مصنف نے جو اس کا جواب ذکر کیا ہے اس کی توضیح اور وضاحت پڑھتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں ثم
انہو لا شہادت علی الاعتبار، کہ پھر کوئی ہمارے پاس شہادت، کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز معتبر ہے۔ کون سی؟ فی صحت من المولا عن مقدماتی بانہائہا، کہ مولا جو ہے مقدمات کو ان کے تمام انواع کے ساتھ جو ہے وہ منع کر سکتا ہے کہ بھئی میں کوئی سی مقدمے کو نہیں چاہتا، الا فیما اذا رتب علیہ الواجب لو سلم اصلا، مگر وہ مقدمات کہ جن کے اوپر واجب جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو بے الفاظ دیگر مقدمات موصلہ کے علاوہ غیر موصلہ سے مولا من کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس من مولا کے صحیح ہونے کا معتبر ہونا محل اشکال ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ کیوں؟ ضرورت ان، اب یہاں سے یہ پہلی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ انہ وان لم یکن الواجب منہا حینئذ غیر الموصلہ، کہ مقدمات میں سے جو غیر موصل مقدمہ ہے وہ واجب نہیں رہے گا اس وقت کہ جب وہ موصل نہ ہو، ٹھیک ہے، الا انہ لیس لاجل اختصاص الوجوب بہا فی باب المقدمہ، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اسباب مقدمہ جو ہے وجوب جو ہے نا وہ تعلق رکھتا ہے، تو موصلہ کے ساتھ وجوب تعلق پیدا کرتا ہے اسباب مقدمیت، لہذا وہ واجب ہوگا، اور اس کے ساتھ جو تعلق نہیں رکھتا لہذا یہ واجب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں، اس طرح سے نہیں، بے الفاظ دیگر مقدمیت کے اعتبار سے دونوں میں مقتضی موجود ہے وجوب کے لیے، الا انہ لیس لاجل الاختصاص الوجوب فی باب المقدمہ بل لاجل المانع عن غیرہا، بل لاجل المنع عن غیرہا، بلکہ یہ جو وجوب اس کے اوپر نہیں آتا وہ اس وجہ سے کہ غیر موصلہ کے لیے منع موجود ہے، نہیں موجود ہے۔ المانع عن اتصاف بالوجوب ہا ہونا، جو منع جو ہے وہ مانع ہوتا ہے کہ وجوب جو ہے اس غیر موصلہ کے ساتھ متصف ہو جائے یا اس کے اوپر اس کی صفت آ جائے، غیر موصلہ اس وجوب کے ساتھ متصف ہو سکے۔ پس وجوب کے ساتھ متصل نہ ہونے کا سبب وجود مانع ہے، مقتضی موجود ہے، ورنہ مقتضی موجود ہے دونوں میں۔ پس وجوب کی علت جو ہے وہ مقتضی کی طرف سے نہیں آئی، مقدمیت کی طرف سے نہیں آئی، مقدمیت کے اعتبار سے، مقدمہ ہونے کے اعتبار سے دونوں میں مقتضی وجوب موجود ہے۔ ہاں غیریہ میں نہیں اشارے کی وجہ سے، نہیں مولا کی وجہ سے جو وہ معنی آ چکا ہے، کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ ما ان فی صحت المنع عنہ کذالک نظرا، دوسرا اشکال یہ ہے کہ بھائی اگر اس طرح سے مولا منع بھی کرے تو وہ بھی محل اشکال ہے۔ ہم کہتے ہیں مولا نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ مقدمات غیر موصلہ کو انجام نہ دے، ٹھیک ہے۔ ووجہ انہ یلزم ان لا یکون ترک الواجب حینئذ مخالفۃ وعصیان، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اس صورت میں اگر ترک واجب عمدی ہو جائے تو وہ ترک عمدی جو ہے وہ مخالفت اور عصیان تمرد حساب نہ ہو۔ کیوں؟ لعدم تمکن شرعا منہ، کیونکہ جب مقدمے سے مولا نے نہیں کر دی تو مکلف کا جو ذیل مقدمے کے اوپر یا واجب کے اوپر جو تمکن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تمکن نہیں ہوتا۔ لاختصاص جواز مقدمتی بصورت الاتیان بھی، کیونکہ اس صورت میں مقدمے کا جواز جو ہے وہ فقط تبھی ہے کہ جب واجب کو انجام دینے کی نیت اور ارادہ ہو۔ وبالجملۃ یلزم ان یکون الایجاب مختصا بصورت الاتیان، بے الفاظ دیگر مقدمے کے اوپر جو وجوب ہے وہ فقط مخصوص ہو جو ہے فقط اسی صورت میں کہ جب انسان واجب کو انجام دینا چاہتا ہے تب ہی مقدمہ جو ہے وہ واجب ہوگا۔ لاختصاص جواز المقدمۃ بہا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مقدمہ تبھی انجام دینا اس کو جائز ہے کہ جب انسان جو ہے وہ صورت اتیان میں ہو، جب اس کو ذیل مقدمے کو انجام دینا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ذیل مقدمے کو واجب کو انجام دینے کی نیت نہیں رکھتا تو اس صورت میں یہ جواز موجود نہیں ہوگا۔ لہذا پہلا اشکال یہ ہوگا اس صورت میں تمدن جو ہے نا عدم جو ہے نا وہ عصیان اور مخالفت لازم آئے، جبکہ سب مانتے ہیں کہ اس صورت میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مخصوص ہے کہ اگر جواز جو ہے فقط اس صورت میں ہی صورت اتیان میں ہی ممکن ہو تو وہ بھی وہ محال، وہ بھی محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ فإنه يلزم منه طلب الحاصل المحال، کیوں اس سے ایسی چیز کی طلب جو ہے نا لازم آتی ہے جو پہلے سے حاصل ہے، اور طلب حاصل جو ہے وہ محال ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے اپنے جو ہے نا وہ عبارت میں اس طرح سے واضح کیا کہ اس طرح سے طلب حاصل لازم آتا ہے جو کبھی ہے، کیونکہ ایصال جو ہے مقدمے کے لیے تب ثابت ہوگا کہ جب ذیل مقدمہ پہلے حاصل ہو جائے
تو ایصال کی صفت جو ہے مقدمے کے اوپر آئے گی اور پھر مقدمہ واجب ہوگا۔ اب مقدمہ واجب ہونے کے بعد ذیل مقدمہ جو واجب ہوگا کہ بھئی اس کو طلب کیا جائے گا، تو وہ طلب جو ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ مقدمے کو ہم کیوں واجب کر رہے تھے؟ مقدمے کو اس وجہ سے واجب کر رہے تھے نا، تاکہ ذیل مقدمے کو انجام دیا جائے۔ ادھر پہلے سے ذیل مقدمہ جو ہے وہ انجام پا چکا ہے، اب پا چکا ہے تو پھر دوبارہ اس کی طلب جو ہے وہ تحصیل حاصل ہے، یہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ مقدمہ بھی حاصل ہو چکا، ذیل مقدمہ بھی جو ہے وہ انجام پا چکا، تو اب اگر مقدمے کے اوپر وجوب آ بھی جائے تو وہ کسی فائدے کا نہیں رہے گا۔ لہذا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَكُونُ مِن طَلَبِ الْحَاصِلِ الْمَحَالِ، کہ اس صورت میں یہ طلب حاصل میں سے ہوگا جو محال ہے۔ فَتَدَبَّرْ جَيِّدًا، لہذا آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے غور فرمائیں۔ صلی اللہ